بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. مضطربہ، مبتدعہ، ناسیہ اور عددیہ والی عورت جب بھی اپنے خون میں علامت حیض دیکھے اور توقع ہو کہ 3 دن یا اس سے زیادہ آئیں گی، تو ایسی صورت میں خون کو دیکھتے ہی وہ حیض کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے گی. اب جو حیض کے احکام پر اس نے عمل کرنا شروع کیا ہے تو یا تو 3 دن مسلسل خون آئے گا یا 3 دن مسلسل خون نہیں آئے گا. اگر 3 دن مسلسل خون آیا تو وہ حیض سمجھ ہی رہی تھی، اس کو 3 دن کے آ جانے کے بعد اور 10 دن سے کم ہونے کی صورت میں اس کو حیض ہی قرار دے گی. لیکن اگر وہ 3 دن سے کم آیا اور 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو پھر اس کو حیض نہیں قرار دے گی بلکہ استحاضہ. لیکن 2 دن تو گزر گئے، اب کیا کریں؟ تو حیض سمجھ کر کے کوئی نماز روزے انجام نہیں دی اس نے، تو اب اس نماز روزے کی قضا کرے گی کہ جو وہ سمجھ رہی تھی کہ حیض ہے لیکن واقع میں حیض نہیں نکلا. تو 2 دن چونکہ اس نے روزے نماز چھوڑ دیے تھے تو 2 دن کے روزے نماز اس کی قضا انجام دے گی کیونکہ وہ حیض تھا ہی نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا. صرف یہ کہ اس کو قضا کرنا ہے، گناہ گار نہیں ہے کیونکہ اس نے تو اپنے وظیفے پر عمل کیا اس لیے گناہ گار نہیں ہے. صرف یہ کہ چونکہ یہ حیض نہیں نکلا علامات کے باوجود تو اب اس کا اپنا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور 2 دن کے بعد بالکل خون بند ہو گیا اور مسلسل بند ہی رہا، اس کا مطلب حیض نہیں تھا. کیونکہ حیض تو کم سے کم 3 دن آتا ہے اور 10 دن سے کم آتا ہے. یہ جو ہے 3 دن سے کم 2 دن آیا ہے اس لیے حیض نہیں ہے. اس لیے جب حیض نہیں ہے تو 2 دن اس نے نمازیں نہیں پڑھی، 2 دن اس نے روزے نہیں رکھے. ان 2 دن نماز اور روزے جو نہیں انجام دیے اس کی قضا کرنا واجب ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت کہ جب جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ مبتدعہ، مضطربہ، ناسیہ اور عددیہ والی عورت کو خون علامت کے ساتھ دیکھتے ہی عمل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی وقتیہ والی عادت والی ہو یا عددیہ والی عادت والی ہو یا وقتیہ و عددیہ دونوں عادت والی ہوں اور اس کی عادت 2 مہینوں میں مقرر ہو چکی ہے، اس کے باوجود اب اس کی عادت بدل رہی ہے اور بدل کر 2 مہینے کم سے کم دوسری عادت والے کے طریقے پر خون آئے. مثلا پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک خون آیا، دوسرے مہینے میں بھی پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک خون آیا، 7 دن اس کی عادت مقرر ہو گئی تھی، وقت بھی مقرر ہو گیا. لیکن اب تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے بالکل بدل گیا. اب شروع ہو رہا ہے، اب جو شروع ہو رہا ہے تو پہلی سے 7 نہیں آ رہا ہے بلکہ 10ویں تاریخ سے 17 تاریخ تک آ رہا ہے. دونوں مہینے کے اندر 10ویں سے 17 تاریخ آئے تو اب وہ اس کی عادت بدل گئی. نہیں، پہلی والی عادت نہیں رہی. عادت جو ہے پہلے پہلی سے 7 تھا، اب 10 سے 17 ہے.
تو عادت 2 مہینے میں بدل جایا کرتی ہے. اگر پہلی والی عادت تھی تو وہ عادت ختم. اب وہ دوسری والی جو چیز ہے وہ دوسری والی چیز کے مطابق عادت کو برقرار رکھے گی جب تک کہ اس کے پھر دوبارہ بدل جانے کا کوئی پتہ نہ چل جائے، تب تک وہ پہلی والی عادت برقرار رہے گی. بس اس لیے جو ہے 1 سے 7 والی عادت ختم، 10 سے 17 والی عادت دوبارہ نئے سرے سے برقرار ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اس کو 10 سے 7 تک کے حیض کے احکام پر اب عمل کرنا ہے. پہلی سے 7 والے عادت کے ایام ختم، دوسری 10 سے 17 تک عادت کے ایام مانے گی اور اس کے مطابق اس کو خون حیض قرار دے گی. بس عادتیں بدلا کرتی ہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پہلے عادتیں وقتیہ رکھتی تھی یا پہلے عادتیں عددیہ رکھتی تھی یا پہلے عادتیں عددیہ وقتیہ رکھتی تھی. کوئی بھی عادت رکھتی ہو، اس کی عادت وقت کے اعتبار سے بھی بدل سکتی ہے، عادت کے اعتبار سے بھی بدل سکتی ہے، اور دونوں کے اعتبار سے بھی بدل سکتی ہے. جو بھی عادت بدلے اس کے اعتبار سے. یہ آپ کے سامنے جو مثال پیش کی عددیہ وقتیہ کی مثال پیش کی. اب جو ہے عددیہ کی مثال دیکھیں. پہلے اس کو خون آتا تھا، پہلے مہینے 1 سے 7 تاریخ تک آیا، دوسرے مہینے 1 سے 8 تاریخ تک آیا، تو عدد برابر نہیں ہے، ابھی وقت برابر ہے. کہہ رہے یہ وقتیہ والی عورت ہے. تیسرے اور چوتھے مہینے بالکل الگ آیا، 10 تاریخ سے 17 تاریخ تک آیا اور 10 تاریخ سے 18 تاریخ تک آیا. تو وقت تو ایک جیسا ہو گیا. پہلے والی عادت میں بھی وقت ایک جیسا ہے اور دوسری والی عادت میں بھی وقت ایک جیسا ہے، لیکن عدد دونوں کے مختلف ہے. ایک میں 7 دن ہے، ایک مہینے میں 7 دن ہے، دوسرے مہینے میں 8 دن ہے. پہلے میں بھی اسی طرح ہوا، دوسرے میں اسی طرح ہوا ہے. تو وقت کی عادت بھی بدل جائے گی. اب وقت کی عادت شروع ہوگی 10 تاریخ سے. عدد حالانکہ کبھی 7 دن ہے کبھی 8 دن ہے، تو وقت تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح کوئی عورت عدد کے اعتبار سے مختلف ہے، عدد کے اعتبار سے مختلف ہے، تو پہلے مہینے میں اس کو خون آیا 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک، دوسرے مہینے میں خون آیا 10 سے 17 تک. تو عدد 7 کا ہے لیکن وقت دونوں کے مختلف ہے. پہلے میں تھے 1 سے 7 اور دوسرے میں 10 سے 7، تو دونوں کے عدد مختلف ہیں لیکن عدد یعنی وقت مختلف ہیں لیکن عدد ایک جیسا ہے. وقت 1 سے 7، وقت 10 سے 17. وقت مختلف ہیں لیکن عدد دونوں کے برابر ہے، یعنی 7. اس لیے کہلائے گی عددیہ والی عورت. اب عددیہ والی عورتیں بدل جائے پھر دوبارہ عادتیں بدل گئی. یعنی کیا؟ پہلے عدد تھا 7، اب عدد جو ہے بدل گیا کہ 1 سے 7 نہیں آ رہا ہے، اب 1 سے 9 تاریخ تک آ رہا ہے، اور وہاں پر 10 سے 17 تک نہیں آیا، 10 سے 19 تک آ رہا ہے مثلا. تو عدد وہی 9 کا عدد ہے لیکن عدد بدل گیا. نہیں، وقت تو پہلے ہی مختلف تھا ہی لیکن اب عدد بھی بدل گیا. نہیں، پہلے مہینے میں بھی
10 سے 19 اور دوسرے مہینے میں بھی 10 سے 19 جب دوسری عادت قائم ہوئی تو یہ 4 مہینے میں عادتیں بدل گئی. پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں پہلی سے 17 تھا اور دوسرے مہینے میں جو ہے وہ 10 سے 17 تھا. تو 7 کا عدد تھا لیکن عدد ساتھ پہلی سے 7 اور 10 سے 17 یہ 7 دن کی عادت بن رہی تھی. تیسرے مہینے چوتھے مہینے پھر بدل گیا. تیسرے چوتھے مہینے میں یوں ہے پہلی سے 9 اور 10 سے 19. تو اب 7 عدد ختم ہو گیا. 2 مہینے جو اس طرح مسلسل آیا تو اب 9 دن کی عادت ہو گئی. عدد والی عادت ہو گئی اور عادت بھی بدل کر کے ہو گئی کیونکہ پہلے 2 مہینے میں 7 دن تھی, دوسرے تیسرے مہینے میں 9 دن تھی, اس لیے عدد 9 بدل جائے گا. تو عدد کی تبدیلی بھی 2 مہینے کی تبدیلی کے بعد مسلسل وہ عدد بھی تبدیل ہو جایا کرتا. بس خلاصہ یہ کہ وقت 2 مہینے بدل کر کے آئے یا عدد 2 مہینے بدل کر کے آئے ایک جیسا آ جائے, اور وقت و عدد دونوں بدل کر کے 2 مہینے تک آئے. دونوں جو بدل کر کے 2 مہینے تک آئے, 2 مہینے بدل کر کے جو آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس عورت کی عادت تبدیل ہو گئی ہے. لیکن دوسرے عادت کے اندر خالی 1 مہینے میں آیا بدل کر کے, دوسرے مہینے میں وہ یعنی تیسرے مہینے میں تو بدل کر کے آیا لیکن چوتھے مہینے میں بدل کر کے نہیں آیا. چوتھے مہینے میں یا وہی پہلے والی طریقے سے آیا, چوتھے مہینے میں یا بالکل الگ ہی طریقے سے آ گیا. تو یہ عورت مضطربہ کہلائی, یعنی پریشان ہے, یعنی ابھی عادت جو ہے اسے بدل گئی, کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا عادت ہوگی. ہاں تو نہیں چلے گا. 2 مہینے مسلسل جب تک کہ نہیں آتا عادت نہیں مانی جاتی. اسی کو تو کہتے ہیں مضطربہ. ہاں 10 دن کا گیپ نہیں ہے تو پھر حیض ہو سکتا ہے, پھر ہو سکتا ہے. 10 دن کا گیپ ہونا ضروری ہے. نہیں ہے تو پھر اس کو پہلے والے کو بھی حیض, دوسرے والے کو علامت حیض ہے تو اس کو بھی حیض مانیں گے, اس کو بھی حیض قرار دیں گے. لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 10 دن سے زیادہ حیض ہو گیا تو وہ بھی استحاضہ ہو جائے گا. تو یہی تو ہم کر رہے کہ اگر 2 مہینے تک مسلسل بدلتا نہیں ہے تو وہ مضطربہ بن جائے گی, یعنی اس کی عادت مقرر ہی نہیں ہو پا رہی ہے. پہلے مقرر تھی 2 مہینے, پہلے سے 7 آیا تھا اس کو مقرر تھی, لیکن جیسے ہی بدلنا شروع ہوئی اب ایک کہیں استقرار ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تیسرے مہینے میں کچھ خون آتا ہے, چوتھے مہینے کچھ اور طریقے سے آتا ہے, 5ویں مہینے میں کچھ اور, اس کا اللہ بھی معین ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تو پھر وہ مضطربہ کے احکام پر عمل کرے گی, یعنی حیض کی علامتوں سے مشخص ہوتا ہے اس کو دیکھے گی, اگر اس سے نہ ہو تو اپنی رشتہ دار عورتوں کو دیکھے گی جو مضطربہ کا احکام تھے. بس یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ 2 مہینے تک جب تک مسلسل, بعد والے 2 مہینے میں مسلسل ایک جیسا خون نہیں آتا ہے تب تک وہ دوسری عادت قائم نہیں ہوتی ہے. اگر 2 مہینے تک مسلسل ایک جیسا خون آئے تب جا کے عادت بدلنا کہلائے گی. صلی اللہ